أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں. متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف، کنٹراڈکشن، ایک نشانی مہیا کرتا ہے. کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں، نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہے. جیسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے، کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تقوی والوں کو یہ بات، یہ کنٹراڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کون سی؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں. ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے، نہ آنے دے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر 1 پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اچھا کریں یا برا کریں، ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے. وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی. چاہے بد عملی ہو، اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے. چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6، لیکن بہت گہری آیت. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں. وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بہا، اور اس پہ مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہ سب لوگ، جمع کی ضمیر ہے. مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے، جو کمائی وہ کرتے رہے. سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے. وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. دل نہیں لگتا ان کا اس میں. وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے. جو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، آیات سے مراد نمبر 1 تو قرآن ہی کی آیات ہے نا. قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اور مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میرا گھر تو کہیں اور ہے، مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے، نقطہ نظر فرق ہونے لگتا ہے، انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے. وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا، اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا، اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی، تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے، ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. اب دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں، یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں، تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گرین کارڈ. جتنی کوشش، طلب، محنت، تمنا، آرزو اس کے لیے ہے، یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں، اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً، حالات سے، بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو، پرسکون جگہ ہو، کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں، تو زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے، جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا، اب کیا ہوا؟ راضی ہو گئے. تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے، جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو گئی بس یہیں، اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں، جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں، ویسے ہی کر لیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے، کہیں اور نہیں کچھ. اور تو بہت اونچا، بہت دور ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے، وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں،
ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں یہاں سے؟ دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا نچوڑ سکتے ہیں، کیا نکال سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی، اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرتا ہے ان کا رب، بے ایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، بے سبب کی ہے یا ساتھ ان کے ایمان کے، یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر 1، نیک اعمال کی طرف. جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے. ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے، نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کا رب. کہاں؟ مثلا قبر میں حقیقت کو پہچاننے کی طرف، جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی. پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں، نعمتوں والی جنتوں میں. دعواہم فیہا، ان کی پکار اس میں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی. دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ اس میں، یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، تسبیح. دنیا میں تسبیح کرنے والے وہاں بھی تسبیح کر رہے ہوں گے، جنت میں بھی تسبیح کریں گے. وتحیتہم، اور ان کی دعائے خیر، ان کا شعار، فیہا اس میں، سلام، سلام ہوگا. یعنی جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ سلام. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، خادمین جنت کی طرف سے سلام ہوگا. ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ سے سلام سلام، سلامتی کی آوازیں. لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو، اچھا ہی نہیں لگتا، بڑا بھاری لگتا ہے، اتنا لمبا چوڑا. وہاں کیسے اچھا لگے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جن کی پریکٹس یہیں کرنی پڑے گی، یہاں عادت بنانی ہوگی، یہاں اس کو رواج دینا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، اس کا فیشن بناؤ. لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے، شرم آتی ہے. کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، شعار، علامت، پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا ہے نا. عجیب بات، اگر گلاب کے پھول سے چنبیلی کی خوشبو آنے لگی کیسا لگے گا؟ ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی. یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی سلام کرنا،
تحیتہم فیہا سلام، سلام کرنا ان کا شعار ہوگا. وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم اور دوسرا الحمد للہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں. آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا تو پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ ابتدا بھی الحمد للہ سے اور انتہا بھی الحمد للہ پر. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی ابتدا روٹین، سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے ہم کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھ کو. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. ٹھیک آ جائے الحمد للہ. پھر اسی طرح نماز میں الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہے. رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد. پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی الحمدللہ کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے. یعنی سانس ہمارے اندر الہام کیا گیا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو حکم دینا پڑتا، سانس لو، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو سانس لے رہے ہیں نا آپ، اس کو کیا کہا گیا کہ یہ اللہ نے ہمارے جسم پر الہام کیا ہوا ہے، ہم کو خود نہیں سکھانا پڑا. جیسے بچے کو آپ بولنا سکھاتے ہیں تو سانس لینا نہیں سکھاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینے لگتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کے اندر تسبیح ایک طرح سے الہام کر دی جائے گی، آٹومیٹیکلی خود بخود ان کی زبانوں پہ آنے لگے گی. اچھا، آپ اگر ذکر کے عادی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انکانشیسلی آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو وآخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں. اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے. کیونکہ وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا. جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ خرچ کروں. زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے.
آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہو تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں، لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان. الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی، وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں؟ ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا، ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور آخری پکار بھی ان کی ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، اور دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں. اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. اگر جلدی دے اللہ لوگوں کے لیے شر کو، اتنی ہی جلدی جتنی جلدی وہ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے. شر کو انہیں جلدی کیوں دیا جائے؟ کیونکہ وہ اپنے لیے بعض اوقات عذاب مانگنے لگتے ہیں، بد دعائیں کرنے لگتے ہیں. لو یعجل اللہ للناس الشر، اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو شر، کیوں؟ کیونکہ وہ مانگ جو رہے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے لیے جب برا مانگتے ہیں اور اللہ ان کے برا مانگنے پر ان کو برائی جلدی جلدی دے دے، یہ ناشکرے پن کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اللہ زندگی دے تو انسان کو یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ اس نے اپنے لیے کیا مانگا؟ برا مانگا. یا بچے دیے تو کیا کہے؟ ذرا سا وہ تنگ کرے اٹھا لے ان کو. اکثر ماؤں کو دیکھا ہے بہت ہی حد سے بڑے ہوئے کلمات بولتی ہیں. یا شوہر سے کوئی تکلیف پہنچی تو یا اللہ اس کو مار دے، اس سے جان چھڑا. تو مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی باتیں سننے لگ جائے اور ان کے برا مانگنے پر ان کو جلدی برائی دے دے. یہ آیت تھوڑی سی ٹرکی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہے. تو پہلے اتنا حصہ سمجھیے. لو یعجل اللہ للناس الشر، اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو شر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانگتے جو ہیں. کس طرح مانگتے؟ استعجالہم بالخیر، جس طرح وہ خیر کو جلدی مانگتے. انسان ہے جو تھوڑ دلا، یعنی بے صبرا ہو جاتا ہے، خیر بھی جلدی مانگتا ہے اور بددعائیں بھی جلدی کرنے لگتا ہے. فرمایا ان کا تو سب قصہ ہی پاک کر دیا جاتا. یعنی جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے. اور اس کی بڑی مثال کیا ہے کہ پیغمبروں سے عام طور پر لوگوں نے کیا کہا؟ اگر تم سچے ہو تو جلدی عذاب لے آؤ. جیسے سورۃ المعارج کے شروع میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا، کیا مانگا؟ واقع ہونے والا عذاب مانگا. کفار مکہ کہتے تھے نا اگر آپ سچے نبی ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پتھروں کی بارش برسوائیں ہم پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم عذاب جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے. ایک مفہوم تو یہ ہے. اور دوسرا کیا
کہ جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے لیکن دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے۔ تو مراد یہ کہ اگر ہم لوگوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاک کر دیں تو پھر کوئی بھی نہ بچے۔ اس کو پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں نا، جنت والے ایسے نہیں ہوتے، ان کی پکار الحمدللہ ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے۔ کیا معلوم کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، پھر دیکھو کہ تمہارا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ یہ ناشکرا پن کیا ہے؟ ان کی سرکشی ہے۔ یا مہون، اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، پہنچتی ہے، دعانا، ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اس وقت دعائیں کرتا ہے۔ ویسے ہم سب کا حال یہی ہے نا کہ ہم عموماً خشوع و خضوع سے کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے۔ عام طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی تو ایک دعا ہے نا، یا نماز پڑھ کے جلدی جلدی اڑ جاتے ہیں بس ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ کیسے؟ لجنبہ، اپنی کروٹ پر لیٹ کے بھی اس کو چین نہیں آتا، دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جنب پہلو کو کہتے ہیں، او قاعدن، یا بیٹھ کر، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ وہ بالکل الٹ ہے اس کے، یہاں لجنبہ او قاعدا او قائما ہے، وہاں کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، او قائما، یا کھڑے ہو کر۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مرہ، چلا جاتا ہے، یعنی بے نیاز ہو کے گزر جاتا ہے۔ کأن لم یدنا، گویا کہ ہم کو پکارا ہی نہ تھا، یعنی پھر دنوں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ الی ضر مسہ، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، یعنی وہ بھی بھول جاتا ہے کہ کبھی اس پہ کوئی مصیبت بھی آئی تھی، کوئی دکھی وقت بھی آیا تھا، اور کبھی اس نے کسی پریشانی کے وقت میں ہم کو پکارا بھی تھا، اور اس کو بھول جاتا ہے تو پھر بھی کبھی پریشانی آ سکتی، بالکل اجنبی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی رجوع نہیں کرتا۔ یہ کتنی صحیح حقیقت کھولی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، ناشکر انسانوں کی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، کیوں؟ اس لیے کہ اور اتنے شغل ہیں ان کے، اتنی مصروفیات ہیں، وہ اللہ کو کہاں سے یاد کریں، کہاں وقت ہے ان کے پاس۔ مسرفین کے لیے ان کے اعمال بہت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، بہت خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ مسرفین سے مراد کیا؟ حد سے بڑھ جانے والے، حد سے آگے جانے والے، یعنی جن کی زندگی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ مشکل وقت پڑے رونا دھونا، اور اچھا وقت آئے تو بالکل ہی غافل، یا اس ایکسٹریم پر یا اس ایکسٹریم پر۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیے گئے۔ یہ جو اعمال کا خوبصورت بنا دیا جانا ہے، یہ نمبر 1 کس کے لیے ہوتا ہے؟ بطور آزمائش، کہ انسان اپنی برائی کو بھی بڑے فخر سے بیان کرے۔ پھر نمبر 2 شیطان کے وسوسے، نمبر 3 اس کا نفس،
کیونکہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں بہت سے غلط کاموں اور برائیوں کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح کر رہا ہے. اس کا نفس برائی پہ راضی ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.